بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے محترم بلال صاحب، تھینک یو سو مچ احمد۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 پہ۔ کل کے پروگرام میں ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس سے اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں ہے تاکہ ہم اس کو ساتھ ریلیٹ کر لیں۔ یہ جو ونستحیی نساءہم ہے، اس پہ ذرا توجہ دلائیے گا، اس پہ بات کیجیے گا کہ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، جی، کہ اس نے کہا کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں۔ چھوڑ دیں گے یا زندہ رکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو مردوں کو جیسے ہم نے بیان کیا تھا، بیٹوں کو وہ افرادی قوت کے طور پر استعمال کرتے تھے، ہاں یہ بات ہو گئی۔ اور وہ جو ایک طاقت بنتی ہے وہ بیٹوں سے بنتی تھی، تو لہٰذا کہا کہ ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو جیسے گزشتہ اقوام میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ عیاشی کا ایک سامان خیال کرنا، ایک کمزور مخلوق خیال کرنا، ان پر ظلم اور جبر کرنا جو آسان طریقہ تھا، تو وہ عرب کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ دو صنفیں جو تھیں نا وہ مظلوم ترین تھیں، ایک عورت اور ایک غلام، یعنی لونڈی یا غلام آپ کہہ لیجیے، سلیوز جن کو ہم کہتے ہیں وہ۔ تو یہ تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، تو لہٰذا عورتوں کو اس نقطہ نظر سے چھوڑنے کا مقصد کہ اس جملے میں بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کہ وہ جو ایک خواہشات نفس ہے، خواہش نفس، شہوت، اس کا بھی ایک اظہار کا انداز ہے کہ بھئی ان کی عورتوں کو ہم اس کام کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے اور ان کے جو بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو ہم قتل کر دیں گے۔ اچھا، یہ بھی تو پھر ایک چیز ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں جو خواتین کو سپریس کرنے کا معاملہ ہے، استعمال کرنے کا معاملہ ہے، یہ پوری ہر تہذیب کے اندر اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے، کسی مورخ نے کہا تھا کہ جتنا ظلم مرد نے اپنی مخالف جنس پر کیا ہے، اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ تو واضح بات ہے کہ جہاں پر مفادات کی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر غلبے کی جنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر یہ صورت بنتی ہے۔ یعنی مردوں کو آپس میں لڑتا ہوا آپ دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، حکومت میں دیکھ لیں، اقتدار میں دیکھ لیں، یہ صورت بن جاتی ہے۔ جہاں پر بھی قرآن نے کہا بعضکم لبعض عدو، کہ تمہارے جو مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، اسی کی بنیاد پر تم دشمن بنو گے۔ تو جو انسان کی یہ جو ایک فطرت ہے یا ایک آپ کہہ لیں عادت ہے کہ وہ غلبہ اور اقتدار اور کنٹرول چاہتا ہے، تو وہ پھر یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ مرد نے عورت کو ہمیشہ مغلوب کرنے کے اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ صحیح، جی۔ اس کے آگے فرمایا قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو۔ اللہ سے مدد لینی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، خالق و مالک ہے، معبود ہے، الہ ہے۔ واصبروا، اور تم صبر کرو۔ اس کے بعد ان الارض للہ، کہ بے شک جو زمین ہے یہ اللہ کے لیے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ متقین کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں بنیادی طور پر فرمائی اللہ سے جوڑنے کی۔ یہ اللہ کے جو ادیان ہیں، یعنی الہامی جو حضرت آدم سے لے کر وحی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تک الہامی اور وحی کے ذریعے سے جو دیے گئے، ان میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک انسان کا اپنے خدا سے تعلق یہ ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق ختم ہو جائے، اس میں دراڑ پڑ جائے۔ اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق انسان کا اپنے معبود کے ساتھ، خدا کے ساتھ مضبوط ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ سے مدد مانگو اور وَاصْبِرُوا، اور تم استقامت کے ساتھ قائم رہو اور جڑے رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے پھر زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے۔
اب زمین پر اقتدار مشیت کے ساتھ، یہاں پر مشیت کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ایسے الٹپ معاملہ ہے، بلکہ مشیت کے ساتھ یہ کہ حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر یہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو پیغمبر کے پیروکار ہیں، پیغمبر کے متابعین ہیں، صحابہ ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقتدار اور غلبہ ان کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت تمام ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں اس پہ ایک سوال کر لوں اب اس سے پہلے کہ اگلی آیت کی طرف آپ جائیں۔ یہ جو ان الارض للہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کا مالک خدا ہے، یعنی یہ زمین کی جو ملکیت ہے یہ خدا کی ہے، انسان کی ملکیت کا تصور کیا ہے پھر؟ اچھا، میں ذاتی طور پر قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا، میں خود ذاتی طور پر اس سے متفق ہوں اس بات سے کہ زمین خدا کی ہے، اس کا کنٹرول ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، زمین خدا کی ہے، کنٹرول ریاست، کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی جو پیداوار ہے، اس کا جو استعمال ہے، یہ مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر دی جاتی ہے تو وہ اس طرح نہیں اس کی ملکیت ہو جاتی کہ وہ نسل در نسل بس اسی کا مالک رہے، اس سے پھر بڑی قباحتیں اور بڑے نقصان اور بڑا شر پیدا ہوتا ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیجئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا تو پھر آپ نے زمینیں الاٹ کرنے کا سلسلہ روک دیا تھا، اس کو مینیج کیا، یعنی کہ اگر یہ سب کچھ اسی طریقے سے فاتحین کو ملتا رہا، یہ تو پھر نسل در نسل بڑے بڑے خاندان وجود میں آ جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں پر ایک ایکسپلوئٹیشن بھی پیدا ہوتی ہے، استحصال پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیں گے نا، بر صغیر خاص طور پر پاکستان کے معاشرے کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے جو قباحتیں اور خرابیاں پیدا ہوئی، یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس نے ہمارے سیاسی نظام کو بھی کبھی بھی مستحکم نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک، یہ وہ چیزیں مذہبی حوالے سے دیکھ لیجئے، خانقاہی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اسی جاگیردارانہ نظام نے کہ جو ایک شخص کی ملکیت میں اتنی زمینیں ہیں، مربع زمینیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو ہواری کیا ان کو کہتے ہیں، جو مزارعین ہوتے ہیں بیچارے، جو وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے وہاں پر کبھی سڑک نہیں بنتی، کبھی ان کو زندگی کی سہولتیں نہیں ملتی۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ دے خدایا زمین تیری نہیں میری نہیں، کہ یہ خدا کی زمین ہے تو یہ خدا ہی کی ہونی چاہیے۔ امان صاحب، یہ جو زمینیں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں، مربع زمینیں، یہ ہمارے پیروں کے پاس ہیں، ہمارے علماء کے اسکالرز کے پاس ہیں، جو گدی نشین ہیں ان کے پاس ہیں، جو مذہب کے پیروکار ہیں، جو مذہب کو آگے جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ تو ان کے پاس ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کا نقطہ نظر تو اس سے بالکل مختلف مجھے نظر آ رہا ہے۔ نہیں، لیکن صرف ان کے پاس نہیں ہے نا، اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ہیں اور وہ خاموش ہیں اس بات پہ۔ بالکل، دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اسلام کو ان کی روشنی میں سمجھنا ہے یا ان کا جائزہ ہم نے اسلام کی روشنی میں لینا ہے؟ نہیں، وہ استعارہ قرآن مجید جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ الارض للہ، کہ زمین اللہ کے لیے ہے، تو گویا کہ یہ اجتماعی مفاد کے لیے کسی کی ذاتی ملکیت میں تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ نسل نہیں چلنا چاہیے۔ دیکھیے اب یہ جو معاملہ ہے ہمارے ہاں، کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو ہم اب اس پر جو حق اور سچ بات ہے اس پر تو سوال نہیں کھڑا کر سکتے نا۔ انسانی معاملات ہیں، انسانی زندگی ہے، انسانی رویے ہیں، تو لہٰذا لوگ اپنے مفادات کے لیے، وہ سیاسی مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں، کئی دفعہ لوگوں پر حق واضح نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بھی ان کو نسل در نسل ملتا ہے، جو ایک خاندان سے چلتا ہے، وہ اسی پر ہی چلتے رہتے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سے حوالے ملتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بغاوت بھی کرتے ہیں، ایسے ہیں کہ جو سب کچھ دے دیتے ہیں، بھئی یہ لوگوں کا حق ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس پر بیٹھے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اس پر۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی بات کیا ہے، معاشرے جنہوں نے یہ اصلاحات کی ہیں، اپنے ہاں ریفارمز لائے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ کہیں بہتر ہو گئے ان معاشروں سے کہ جہاں پر آج بھی یہی نظام قائم اور دائم ہے۔ صحیح ہمارے صاحب، اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی امان صاحب، آپ آیت نمبر 29 میں ہے، فرمایا قالوا
اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کیا کہتی ہے؟ کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عسیٰ ربکم کہ قریب ہے تمہارا رب ان یہلک عدوکم تمہارے دشمن ہلاک کرتے ویستخلفکم فی الارض اور تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ استخلاف اور خلافت عطا کرتے فینظر کیف تعملون پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اب یہ آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا. لیکن آپ دیکھیے کہ گزشتہ آیت میں فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو ڈرنے والوں کے متقین تقوی والوں کے لیے. لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کا رویہ آپ دیکھ لیجئے، جواب دیکھ لیجئے، اور پھر پیغمبر کا جو جواب ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہاں پر ایک سوال آخری میں اگر ہم اس پہ لے لیں تو یورثھا من یشاء آیت نمبر 128 میں کہا گیا اللہ وارث بنا دیتا ہے. اللہ وارث بنا دیتا ہے یا جو محنت کرتا ہے وہ وارث بن جاتا ہے؟ دیکھیے جو محنت کرتا ہے اللہ کی مشیت، اللہ کے احکام، اللہ کے دین، اللہ کی حکمت، اللہ کی پلاننگ منصوبے کے مطابق جو چلتا ہے تو اس کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. وہ اگرچہ خدا کا منکر ہو. خدا کا منکر انسان کا ہونا یہ ایک مختلف پہلو ہے. فی الحال جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، قوم بنی اسرائیل ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے پیغمبر کو، اور جو پیغمبر کے اصحاب ہوتے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا منکر ہے، لیکن ہم اب صرف اس بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا. ممکن ہے کہ اس کو اقتدار دیا گیا اس کی آزمائش ہو، ممکن ہے کہ وہ جو اقتدار دیا گیا انکار کرنے والا تو ہے، لیکن وہ جو ایک جنرل جو رب کے قوانین ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں، عالمگیر جو قوانین ہیں، وہ اس پر پورا اترتا ہو، اس کے مطابق چلتا ہو. تو لہٰذا خدا کا انکار کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان عالمگیر قوانین پر کوئی قوم عمل کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایک شخص محنت کرتا ہے، بے شک وہ خدا کو مانے نہ مانے، تو محنت کی بنیاد پر اس کو نتیجہ اور صلہ تو ملتا ہی ہے. تو لہٰذا پھر اس پہلو سے ہم فیصلہ کریں گے. جو یہ بات ہے نا یہ خاص طور پر پیغمبروں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. صحیح. ہمارے سب متفرق سوالات کی طرف آتے ہیں. ایک سوال بہت اہم ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کو خاص طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے احکامات ایسے آتے ہیں جن پہ ہمیں واضح طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کے احکام ہیں، آیات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی گئی ہے، وہ یہ سارے دائمی ہیں؟ یعنی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک جہاں ہم بات کر رہے ہیں یا آخرت تک اسی طرح سے ان پہ عمل ہوگا جس طرح سے پہلے دن ہو رہا تھا، یا پھر کچھ وقتی ہیں کہ ایک وقت میں وہ سچویشن پیدا ہوئی، وہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ والی آیت اس پہ بات نہیں ہو رہی؟ تو اس پہ آپ بات کیجیے. دیکھیے قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہے نا وہ دائمی ہے، فار ایور ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو نکالا نہیں جا سکتا. وہ جو قرآن مجید میں آیات بیان ہیں وہ دائمی ہیں. ٹھیک، اس لیے کہ بے شک اس کا تاریخی پہلو بھی ہے، ہمارے لیے اس تاریخی پہلو میں بھی قرآن میزان بن جاتا ہے، صحیح کرائیٹیریا بن جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ غزوہ بدر کو لے لیں گے، کوئی نعوذ باللہ کہے جی اب تو غزوہ بدر ہو گیا چلا گیا، نہیں، غزوہ بدر پہ آج بھی بات ہوگی. بے شک اس میں مسلمانوں کے لیے آج بھی بڑے اسباق موجود ہیں، بہت نصیحتیں موجود ہیں. غزوہ احد ہو گیا، لیکن بہت سے مسائل ایسے کہ جس کی رہنمائی ہمیں لینی ہے، غزوہ احد سے بھی لینی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں اصول بیان کر دیے، مبادی بیان کر دیے، جس نے تاریخ کو بھی بیان کیا، جس نے سیاسیات کو بھی بیان کیا، جس نے ہماری زندگی کے معاشرتی معاشی مسائل میں بھی ہماری رہنمائی مہیا کی، عبادات کو بھی بیان کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت ہم ایک حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم ایک حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. یعنی اس کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق وہ عمل سر انجام دیتے ہیں. مثلا نماز ہے، اب نماز کو ہم 5 وقت تو ہر وقت تو مصلی پر نہیں کھڑے رہتے نا، اس کا ایک حکم ہے، ایک وقت ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ جب اللہ نے اس کا حکم دیا ہم اس وقت میں اس کو ادا کرتے ہیں. تو احکام اور مسائل اور قرآن کا ایک ایک حرف وہ دائمی ہے، اس کو زوال نہیں ہے.
صحیح صحیح. اچھا پھر یہ بھی بتائیے گا نا کہ اگر قرآن کے تمام احکام دائمی ہیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے اور پھر ہمارا یقین ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور کی جو سزا ہے، چوری کرنے کی سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، وہ موقوف ہے، بڑے بڑے سالوں سے یہ مختلف قوانین بن گئے ہیں، سزائیں اور آ گئی ہیں، ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو اس صورت میں پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت پہ کس طرح عمل کیا جائے، یا اس پہ عمل نہیں ہو رہا نا؟ دیکھیے بنیادی بات معاشرے کی تیاری ہوتی ہے. آپ اجتماعی طور پر معاشرے کو اس کے لیے اجتماعی شعور کو آپ تیار کرتے ہیں، یہ اصل کام ہوتا ہے. جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر یہ سب کچھ آگے بڑھے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے جو مختلف پہلو ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. یعنی مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو بہتر کریں، یعنی آپ کے معاشرے میں بھوک ننگ افلاس نہ ہو. آپ ادھر سے چور کے ہاتھ کاٹ رہے ہوں، دوسری طرف آپ کی بے روزگاری ہے، خودکشی ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، نہروں میں بچوں کو لے کر مائیں کود جاتی ہیں. صحیح ہے. جہاں یہ معاشرہ ہو تو وہاں پر خود بخود پھر ایسی جو سزائیں ہیں ان پر نہ کوئی عمل کیا جاتا ہے اور نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. جب آپ معاشرے کو تیار کرتے ہیں اجتماعی طور پر، معاشرتی ذہن تیار ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ پھر ساتھ چلتا ہے. لیکن ہمیں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے نا کہ جب اس طرح کا معاشرہ ہو تو پھر وہاں پہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے وہ جو معاشرے کا سربراہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو وقت کی حکومت چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. دیکھیے یہ ایک جملے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کوٹ کر دیے جاتے ہیں جذباتی اور کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی قانون بنتا ہے اور جب کوئی عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں قانون سازی بہت ہوئی ہے، ہمارے ہاں کردار سازی نہیں ہوئی. یہ بڑی بنیادی بات ہے. ہم خوف کے ذریعے سے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کبھی خوف کے ذریعے سے درست نہیں ہوتے. کردار سازی نہیں ہوئی، کردار کشی بہت زیادہ ہمارے یہاں کردار کشی، ایسیسینیشن، کریکٹر ایسیسینیشن ہمارے یہاں یہ ہمارا بہت ہوئی ہے. ایک سوال میں مزید اس پہ رکھوں گا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ایسی صورت ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب اس سزا پہ عمل ممکن نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، وہ سزا قائم ہے لیکن اس پہ عمل ممکن نہیں ہو پا رہا. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ سزا پہ عمل ہو رہا ہے لیکن سیم اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طریقے سے بیان کی گئی. مثال کے طور پہ چور آج بھی چوری کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے معاشرے کو ٹھیک کرو اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. اس کو پھر کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو اسی صورت میں ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جب آپ پورے معاشرے کی سوچ کو اس طرف لاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ سزائیں جو اسلامی ہیں ان کو لایا جاتا ہے آگے. باقی یہ ہے کہ اگر جیل میں ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ کسی کو بھی رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ایک اس کا نظام اور ایک طریقہ ہے کہ جس بنیاد پر اس کی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے. جیل کا نظام بھی ہمارے ہاں وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ جو اس کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمارے ہاں پورا ہو رہا ہو. تو لہٰذا آپ پورے معاشرے کو آپ اس کے لیے ایجوکیٹ کریں، پورے معاشرے کو باشعور کریں اور اس طرف لے کر چلیں. صرف ایک چیز کو اٹھا کر اور اسلام کی بات کرنا کہ ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، یا آپ کہیں جی یہ سنسار ہے، یا آپ یہ کہیں جی یہ کوڑے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ اسلام کو پورے ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں گے، اس کے لیے معاشرے کو آپ لے کر آگے بڑھیں گے، پھر یہ سب کچھ آگے بڑھتا اور نافذ ہوتا چلا جاتا ہے. سر مذہب کے متعلق ایک میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص مذہب سے دستبردار ہو جائے، مذہب کو چھوڑنا چاہے اور وہ مذہب اسلام ہے، وہ مسلم ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں رہنا چاہتا، تو اسلام اس کے بارے میں کیا ہمیں حکم دیتا ہے، اس کا کیا کیا جانا چاہیے؟ قرآن مجید میں اس سزا کو بیان نہیں کیا گیا. اس سزا کو مطلب ارتداد کی سزا کی، اپوسٹیسی جسے ہم کہتے ہیں. بالکل. یعنی کوئی شخص ارادے سے، نیت سے اور چاہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ رہا ہے اپنے ہوش و حواس میں. بالکل. اب اس کی اسلام چھوڑنے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قرآن مجید تو اس پر مکمل طور پر خاموش ہے، بلکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ. یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی مطلب ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اگر تم اس پر آمادہ ہوتے ہو.
اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، فیمت فہو کافر، کہ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو فرمایا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مرے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جی یہ کہا کہ وہ مرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی طبی موت، جیسے بھی ایک ہوتی ہے موت، وہ واقع ہو جائے گی، تو پھر اس پر تم اس کے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ جہاں حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے نا، اس کے بارے میں علماء کرام نے اس کو جوڑا ہے بغاوت کے ساتھ، اس کو جوڑا ہے فساد کے ساتھ، فتنے کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدلے گا یا جس نے بدلا تو اس کو قتل کر دو، تو اس تناظر میں ہمارے علماء نے، محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد اس خاص ماحول میں، اس خاص پس منظر میں تھا، اس وقت کہ جب سامنے کفار کی فوجیں کھڑی ہیں، مشرکین ہیں، اسلام کے خلاف دن رات سازشیں ہو رہی ہیں، یہود بھی یہی کام کر رہے ہیں، نصارہ بھی یہی کر رہے ہیں، کفار و مشرکین یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اب واضح بات ہے کہ آپ اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں جائیں گے، بالکل ٹھیک، تو آپ غدار کہلائیں گے۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں کہ جب سازشیں اپنے عروج پر ہیں اور جنگی حالات پیدا ہوئے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی اگر اپنے دین کو، مذہب کو بدلے گا جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بلال صاحب آپ سوال کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ بچوں میں جو ریپ کیسز ہیں ان کا بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اسلام اس بارے میں کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ ہم حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام آپ کو دو باتوں کی تلقین کرتا ہے، ایک تو اسباب اور عوامل کا علاج کیا جانا چاہیے۔ جی، ہمارا جو یہ رویہ ہے نا کہ ہم فوراً سزا کی طرف چلے جاتے ہیں اور فوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ سزا اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی عبرتناک سزا جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیے کہ نیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، بے محابہ استعمال ہو رہا ہے، بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل، نوجوان، بچے، بچیاں، وہ ہر طرح کی فلمیں، ہر طرح کے ڈرامے، ہر طرح کی پوسٹیں ان کو ایسے فری مل رہی ہیں، اور پھر بچوں نے اوپر پاس ورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ریاست اور حکومت بھی اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ دنیا میں یہ کلچر نہیں ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ چائنا کو دیکھ لیجئے، آپ دیگر اسلامی ملکوں کو دیکھ لیجئے، وہاں پر اس پر قدغن لگائے جاتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی نے یہ جرم کیا آپ اس کو سزا دینے بیٹھ جائیں۔ سزا، میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر اس کی بہت اہمیت ہے اور ضروری ہے، لیکن سبب کو دیکھنا چاہیے، اسباب کو آپ اس پر توجہ کیجیے۔ میں نے آپ کو ایک سبب آپ کو بتایا کہ یعنی کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا یہ جو کچھ بھی پورا نظام اس وقت چل رہا ہے، اس کا نوجوان طبقہ، ان کو بتایا جانا چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ بالکل، وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، مس یوز بھی کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان واقعات کے متعلق آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کتنی جگہ ہے؟ جی بالکل، بچوں کو کوئی نہیں پڑھایا جاتا، کوئی نہیں بتایا۔ وہ جو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ آپ بچوں کو اس کے بارے میں انفارم کریں، ان کو معلومات دیں، ان کو بتائیں کہ کسی کا آپ کو دیکھنا، وہ کیسی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، کس طرح بلاتا ہے، آپ کو وہ ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اس کے بارے میں اس کو حساس کیا جائے۔ یہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا، خواتین کو ان کی صحت کے، جسمانی صحت کے حوالے سے بتانا، ان کے حیض و نفاس کے اور بچوں کو اس متعلق یعنی بتانا، یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے عام طور پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں کہیں تو گھروں میں پیرنٹس کے سامنے بات نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ان کو کون سمجھائے؟ اور یہ موڈیسٹی کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری موڈیسٹی جو ہے نا وہ تھریٹ ہوتی ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے عام طور پہ۔ دیکھیے، دو باتوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، جی، ایک ہے جنسی آوارگی، ایک ہے جنسی تعلیم۔ جی بالکل، ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ جنسی آوارگی کے سب مخالف ہیں، جنسی تعلیم کا مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی کیسز ایسے آتے تھے، خواتین اپنے مسائل بیان کرتی تھیں، رسول اللہ اس پر رہنمائی دیتے تھے۔ اچھا، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ بھئی تم یہ کیسا سوال رسول اللہ سے پوچھ رہی ہو؟
یا کسی مرد نے پوچھا ہو تو کسی صحابی نے ان کو ڈانٹا ہو کہ بھئی یہ کیا رسول اللہ سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں بھلا، تو آپ سے پوچھی گئی، آپ نے ان کا جواب دیا. بالکل. بلکہ اس کسی نے ڈھکے چھپے انداز میں پوچھا تو رسول اللہ اس کی گہرائی تک پہنچ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتی ہے خاتون، کس طرف یہ اشارہ کر رہی ہے. یہ مسئلے رسول اللہ کے سامنے پیش. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی پوری علمی روایت کو اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں، ہماری فقہ کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کھول کے بیان کی گئی. وہ یعنی بچیوں کو بھی نہیں، بچوں کو کتاب و طہارت پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں سارے پڑھائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز تو انڈرسٹوڈ ہے ہمارے علمی ورثہ میں، آپ کہہ لیجئے فقہ میں کہہ لیجئے، اصول الفقہ میں آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں اور نوجوانوں کو، بچیوں کو آگاہ کیا. اچھا اس سے بڑھ کر آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک نہیں بیان کر رہا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کئی مسائل بہت کچھ بیان کرتا ہے. تو گویا کہ ہمیں جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہمارے اپنے معاشرے کی، یہ جاہلانہ روی ہے. یعنی ایک طرف وہ والی صورت بن جاتی ہے جو عرب کے جاہلوں میں تھی کہ وہ اپنے سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیتے تھے. دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ سوتیلے بیٹے کی جو متعلقہ ہے یا بیوی ہے وہ کہتے تھے کہ وہ حرام ہے، بہو بن گئی ہے تو لہٰذا وہ منہ بولا بیٹا ہے، تو لہٰذا وہ سسر جو ہے وہ اس کا سسر ہے، تو لہٰذا وہ اسے شادی نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو انتہائیں ہمارے معاشرے میں، تو ان کا تعلق اسلام سے، قرآن سے اور حدیث سے نہیں ہے. سر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. مذہبی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی مدرسے میں، کسی دینی ادارے میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. یہی کام جب کسی یونیورسٹی میں، کالج میں ہوتا ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کی جاتی، کوئی آواز نہیں اٹھتی. تو یہ تفریق کیوں ہے؟ برابری کا ہونا چاہیے معاملہ. اگر مدرسے میں ہے تو پھر اسی طرح یونیورسٹی کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان پر بھی ویسے ہی تنقید ہونی چاہیے. جو برائی ہے نا جی اس پر کبھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے. وہ برائی ہے، وہ برائی ہے. تو لہٰذا وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، یہ دونوں زیادتی کرتے ہیں. کسی کے گھر میں بھی آگ لگے وہ آگ ہوتی ہے، وہ کل میرے گھر کو بھی لگ سکتی ہے. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ریاست میں رہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو تقسیم کر کے اور اپنے دکھوں کو بھی تقسیم کر لیں گے نا، اپنے مسائل کو، تو اس طرح ہم کبھی بھی اس آگ سے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حیض اور نفاس کے جو مسائل ہیں ہمارے ہاں فقہا نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ہر شخص کے پاس وہ ایک کلک کی بنیاد پہ وہ موجود ہے. آپ بتائیے گا کہ چلیں لڑکیوں کے تو یہ مسائل ہیں، ان کو تو مسائل بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے تو یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ یہ حوادث جڑے ہوئے ہیں، وہ تو پڑھیں، وہ تو تعلیم حاصل کریں ان چیزوں کی. لڑکوں کو یہ سارا کچھ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کو پڑھانا سود مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو یہ ایک برتری کی سوچ ہے نا کہ مرد نے پڑھنا ہے، اس نے عالم بننا ہے، اس نے مفتی بننا ہے، اس نے فتویٰ دینا ہے، یہ جو سوچ ہے نا ہمارے ہاں، یہ در حقیقت اس بنیاد پر مردوں کو ہی پھر تیار کیا جاتا ہے، لڑکوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر آگے رہنمائی کریں، قیادت کریں، راہبری کریں، وہ بتائیں مسئلے، کیونکہ مرد ہے وہ. یہ جو رجحان ہماری سوسائٹی کا ہے نا، یہ در حقیقت پھر اس طرح سوچ کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس طرح تعلیم کو اس طریقے سے بناتا بھی ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے تخلیق کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن سے ان کو آگاہ ہونا چاہیے، ان کے اپنی طہارت کے مسائل ہیں ایسے، ان سے آگاہ. جو بچیوں کے مسائل ہیں وہ بچیوں کو ان کی جو مدرسات ہیں وہ ان کو پڑھائیں، ان کو وہ مسائل سمجھائیں. اور آخر میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جامعات اور مدارس ہیں نا جن پر ہم بات بیٹھے کر رہے ہیں، یا ہم اسکول اور کالجز ہیں، یہاں پر ایک ایسا نظام بنایا جانا چاہیے کہ اساتذہ کی بھی ذہنی تربیت اور فکری تربیت ہو. یعنی ایک ہے اخلاق اور کردار کے حوالے، ایک ہے ایکسپوجر کے حوالے سے. جب تک یہ نہیں بڑھتا نا، خاص طور پر ہمارے جو مدارس کے اساتذہ ہیں وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور یہ جنسی زیادتی کی جو کیسز ہیں، ہم ان کا حل اسی طریقے سے ہی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں آگاہ کریں، جیسے ہم
کتاب و طہارت میں ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی کہ ہم ادارہ فکر جدید میں جو اب انشاءاللہ معاون درس نظامی کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں ہم باقاعدہ طور پہ اساتذہ کی اس طرح کی جو تربیت آپ بتا رہے ہیں اس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک جو ٹریننگ سیشن ہے وہ کروا چکے ہیں، اور آئندہ بھی ان پر انشاءاللہ ہم ٹریننگ سیشن رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب۔ سر، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کیجیے گا۔ پاکستان کے اکثر مسائل میں یہ ایک مسئلہ بہت اہم سنجیدہ بھی ہے کہ خواتین جب گھروں سے بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے غیرت کی بنا پر ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں نظر بھی آئی یا تم واپس اس دہلیز پر اس گھر میں آنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ میں نے بھی اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کئی خواتین کو کہ وہ بیچاری پوری زندگی پھر گھر نہیں آ سکتی۔ تو ایسی خواتین جو بھاگ کر کسی بھی وجہ سے شادی کر لیتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ اچھا، میں ایک یہاں پہ ایڈ کر دوں چیز۔ بھاگ کا شادی کرنا میرے خیال میں یہ بڑا لفظ ہے۔ مرضی سے شادی کرتی ہے تو وہ پھر مرضی سے شادی والا لفظ استعمال کرنا عام طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ بھاگ کر شادی کی، یعنی بغیر بتائے، بغیر کسی کو پوچھے، اور خود چھپ چھپا کر چلے گئے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، اس ان کا جو فعل ہے، یہ جو کیا ہے، اس کو تو کسی طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک لڑکی لڑکے کی مرضی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس فعل کو جو انہوں نے سر انجام دیا، گھر سے بچی چلی گئی، وہ ماں باپ کہ جنہوں نے پالا پوسا 20 22 25 سال کو اپنے سائے میں رکھا، سایہ عاطفت میں، محبت میں، اس ماں کو اس طریقے سے باپ کو ٹھوکر مار کر گھر سے چلے جانا، یعنی کہ یہ اس کو تو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا جو قتل ہے، اس کو مار دینا ہے، یہ کہیں بڑھ کر جرم ہے اور گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ آخر کہیں نہ کہیں پر اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سمجھدار والدین کو، وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر بچے کوئی ایسا قدم اٹھا لیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے گھر بلا کر اور باقاعدہ طور پر پھر رخصت کر دیتے ہیں۔ جو بھئی انہوں نے قدم اٹھایا اس کے مطابق ان کو اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کر دیا، بیٹی کو، یا بیٹا ہے تو اس کو علیحدہ رکھ دیا یا اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ تو جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ باقی جو غیرت کا تصور ہے، غیرت و حمیت کا تصور ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، یعنی اس کو نہ کوئی دین سپورٹ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی انسانی عقل، نہ کوئی شعور، اور جو طریقہ کار ہے اس کو کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا کہ اس طرح کی غیرت۔ بھئی مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی کی جان لوں؟ اگر اس نے فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، وہ ذمہ دار ہے اپنے اس فیصلے کے، خدا کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہے۔ یہ اب ایک سوال ہے نا، میری بہن مثال کے طور پہ بھاگ کر شادی کرتی ہے تو میری غیرت گوارا نہیں نہ کرتی کہ وہ دوبارہ میرے پاس آئے، میرے جاننے والے سارے دیکھیں کہ اچھا یہ وہ لڑکا تھا جس کی بہن نے بھاگ کر شادی کی، اور پھر اس نے اپنی بہن کے ساتھ دوبارہ تعلقات اسی طرح سے بہن بھائی کا رشتہ بنا لیا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ کی حرکت کے بعد، آپ کی اس فعل کے بعد میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ نہ ملیے۔ لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کی جان لے لیں؟ نہیں تو یہ ساری زندگی کی جو ناراضگی ہے، دور رہنا ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے، اس نے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے، جی، آپ نے اس کے مطابق یہی فیصلہ کیا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ لیکن یہ فیصلہ ہمارے معاشرت میں، ہمارے کلچر میں اس چیز کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نسلوں پر اثر پڑتا ہے، ہماری بیٹی ہوگی، آئندہ بیٹے ہوں گے، ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بھی ان کی خالہ ہے، پھپھو ہے، ان کے قریبی رشتہ دار ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ہم ذرا اس چیز میں احتیاط برتتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے جو سچویشن دیکھی، جو حالات دیکھے، آپ نے اس کے مطابق قدم اٹھا لیا۔ لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کی جان لیں؟ بے شک اس کا فعل قابل اعتراض ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اس جرم سے بڑا نہیں ہے جو آپ نے کر ڈالا۔ تو یہ بھی بتائیے گا، ہم شریعت کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا نا، پھر یہ ہمارے ہاں یہ جو غیرت والا پورا کانسیپٹ ہے جو ہم نے ڈرائیو کر لیا اور بنا لیا، جیسے بلال صاحب بات کریں، یہ آیا کہاں سے؟ اس کا کوئی شریعت سے تعلق ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کوئی صحابی، کوئی شخص آتا تھا، بات کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور اس سے منع کیا۔ صحیح۔ اب فرمایا کہ تم اللہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہو،
یعنی یہاں تک کہ ایک صحابی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں تو میں غیرت سے دوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اللہ سے زیادہ غیرت مند ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کی جان لو, تم اس کو مارو. تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے حضرت حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ ایک قول کسی نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام مالک کے سامنے حجاج بن یوسف کو کسی نے گالی دی برا بھلا کا. تو حضرت امام مالک نے کہا کہ اس کی جو غلطیاں ہیں نا, گناہ ہیں, وہ تجھ پر اس کی عزت کو حلال نہیں کرتے کہ تم اس بنیاد پر اس کی عزت اتارنا شروع کر دو کہ وہ ظالم ہے, جابر حکمران ہے, تو لہٰذا اس کی عزت تم پر حلال ہوگی. نہیں. اسی طرح اگر کوئی بہن بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے, اس کی غلطی, اس کا گناہ میرے لیے یہ جائز نہیں کرتا کہ میں اس کی جان لے لوں. یہ دو چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. سر آپ نے غیرت کی بنا پر جو قتل کا فیصلہ کوئی کرتا ہے اس پہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غیرت کی بنا پر ساری زندگی دور رہنے کا, قطع تعلقی کا یہ جو فیصلہ ہے, شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں, کیا یوں نہیں ہو سکتا کہ بعد میں صلح صفائی کر لی جائے, ان کے جو نئے شوہر ہیں ان سے بھی اسی طرح معاملات بنا لیے جائیں؟ آپ کو بات شاید میری سمجھے نہیں ہے, میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ فیصلہ آپ اپنے حالات کے مطابق کرتے ہیں. میرے حالات ممکن ہے آپ کے حالات سے مختلف ہوں. آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد جب حالات نارملائز ہوں گے تو تب میں معاملہ سیٹل ہو جائے گا, ساتھ مل لوں گا. ایک یہ صورت ہے. کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ملنا, ابھی وقت نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جلد مل لیں, لیکن یہ جو غیرت اور جہالت کا تصور ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ کا بیان کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے جیسے میری فضیلت تم سے ادنا شخص پر. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2685 یعنی 2685. تو رسول اللہ نے ایک عالم کی فضیلت کو یہ بیان کیا ہے کہ عبادت گزار ایک شخص بڑی عبادت کرتا ہے, لیکن ایک عالم ہے تو اس عالم کو اس علم کی بنیاد پر عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.